پیپلز پارٹی سے اور لاہور کے نائب صدر بھی ہیں. میں بات کر رہا ہوں سید شاہد عباس کاظمی صاحب کی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ بہت ٹھیک ٹھاک ہے جی. سر فرسٹ آف آل بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اس کے علاوہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ ماشاء اللہ سے پی پی 173 سے نامزد ہوئے ہیں. اچھا سر مجھے بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے پارٹی کے ساتھ؟ سر میں تقریباً 71-72 سے پارٹی کے ساتھ ہوں. 71-72 سے ماشاء اللہ. اچھا سر مجھے بتائیں کہ آپ کی اور پارٹی کی کیا کیا خدمات ہیں؟ سر میں سب سے پہلے اپنا سٹی ناظم شیخوپورہ کا الیکشن لڑا تھا پارٹی کی طرف سے. اس حلقے سے میں کامیاب ہوا تھا. اپنا جو میں نے جماعت اسلامی کا تھے اپنا ہمارے ایم این اے ان کے بیٹا میرے مقابلے میں تھا الیکشن, اس کو میں نے 63 ووٹوں سے الیکشن ہرایا. باقی بی بی بے نظیر نے مجھے ڈپٹی کوآرڈینیٹر ہیومن رائٹس سیل کا بنایا تھا شیخوپورہ سے, تو اس کی بھی میں خدمات انجام دیتا رہا ہوں. وہاں بھی جنرل سیکرٹری رہا ہوں میں. شیخوپورہ میں بھی کافی ورک کیا ہے میں نے پارٹی کے لیے. اچھا سر مجھے بتائیں کہ آپ جو ان سے موجودہ صورتحال دیکھ رہے ہیں ہمارے علاقے کی, ہمارے ایریے کی, تو مجھے بتائیں کہ آپ کے نظر میں ان مسائل کا کیا حل ہے جو دوسری پارٹی ابھی تک ریسالو نہیں کر سکی؟ سر مسائل تو بے شمار ہیں ہمارے علاقے کے. اپنا سب سے بڑے مسائل جو ہیں گیس کے بڑے مسئلے ہیں آج کل. سب سے زیادہ مسئلے جو ہیں نا یہاں پر گیس کے ہیں. اپنا جو لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی. اپنا اور بھی بڑے مسائل ہیں. اپنا پانی کے بڑے مسائل ہیں, سیوریج کے مسائل ہیں. تو ہم انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرتا ہے تو ہم جو کچھ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے. اور باقی جب میں شیخوپورہ سے ناظم ہوا تھا جب بھی میں نے اپنا ایمانداری سے کام کیا تھا, اب بھی میں انشاءاللہ بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کروں گا. اچھا سر مجھے بتائیں جو سی ہم کرائسس وغیرہ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ پاکستان کے, ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں ہم لوگ جو سے پاکستانی عوام تو ہے بلیم کرتی ہے سیدھا پولیٹکس کو, ٹھیک ہے, لیکن مجھے بتائیں کیا یہ پولیٹکس بلیم کرنے کے لائق ہیں یا پھر ہم خود عوام اس کے؟ اور یہ تو عوام کا بھی کام ہے نا کہ عوام بھی اچھے لوگوں کو سلیکٹ کریں. اپنا اگر وہ اچھے لوگوں کو سلیکٹ کریں گے تو وہ عوام کے مسائل کو حل کرانے کی کوشش کریں گے. تو اگر وہ نہیں اچھے لوگوں کو سلیکٹ کریں گے تو وہ مسائل کو حل نہیں کرا سکیں گے. بالکل بالکل ایسی بات ہے. اچھا جیسے آپ نے پچھلی بات کی تھی کہ ہمارے ایریا میں گیس وغیرہ کی جو سی صورتحال کو آپ نظر انداز کریں گی, میں بھی اس ایریا کا رہنے والا ہوں, تو میں نے کیا کہتے ہیں کافی عرصے سے جو سی ہماری جو سی سڑکیں تھیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں. اب جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے تو جو سی دوسری پارٹیز ہیں وہ ان پہ زور دے رہی ہیں اور سڑکیں بنانا شروع کر دی ہیں. مجھے بتائیں عوام کے لیے کیا جا رہا ہے یا کیا کہتے ہیں ان کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ سر یہ جو سڑکیں وغیرہ بن رہی ہیں یہ وزیر اعلیٰ کے اسپیشل فنڈ سے بن رہی ہیں. باقی اگر وزیر اعلیٰ چاہے تو جو بھی کام شروع کرانا چاہے اس نے کرایا. آگے دیکھیں نا اب بند روڈ کا بڑا کام ہو رہا ہے اور بھی کافی بریجز انڈر پاسز کافی بنے ہیں لاہور کے اندر. تو جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں وہ کافی کام کروا رہے ہیں لاہور کے اندر. یہ اسی کا ایک حصہ پارٹ ہے جو یہ کام ہو رہے ہیں. تو سر یہ پہلے کیوں نہیں کروا سکے؟ سر پہلے جب سے یہ آئے ہیں جب سے ہو رہے ہیں کام. اس سے پہلے بجٹ کا پتہ نہیں ہمیں کہ بجٹ تھا یا نہیں تھا ان کے پاس, مگر ان کو بجٹ دیا ہوگا تو یہ سارے کام کروا رہے ہیں. تو سر اس کی مین وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ الیکشن نزدیک آ رہے ہیں. نہیں الیکشن سے تو پہلے کے کام شروع ہوئے ہیں, الیکشن تو اب نزدیک آیا نا جی. یہ کام جو ہے یہ تو جب سے یہ وزیر اعلیٰ آیا محسن نقوی جب سے یہ کام کروا رہے ہیں ہم. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر اس کے علاوہ جو سے ہمارے بلاول صاحب جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان کا جو سا نظریہ ہے اور جو سا منشور ہے ان کا بجلی کی 300 یونٹ فری کرنے کا اور بہت سے دوسرے ہیں, ان کے بارے میں آپ کا کیا؟ سر بلاول صاحب ینگ آدمی ہیں اور یہ بڑی اچھی سوچ لے کر انہوں نے اپنے سیاست کا آغاز کیا ہے. بالکل. باقی آپ کو پتہ ہے بھٹو صاحب کے نواسے ہیں, بے نظیر کے بیٹے ہیں, اور کچھ چیزیں جو ہیں ان کو اپنے بزرگوں سے بھی ملی ہیں اپنا. بالکل. اور یہ جو 300 یونٹ والی آپ بات کر رہے ہیں نا یہ سر وابڈا سے بجلی لے کر انہوں نے ہمیں نہیں دینی. یہ جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ڈونیشن آ رہی ہے نا باہر سے, اسی طرح یہ ڈونیشن کے پیسے ہوں گے جو باہر سے آئیں گے جو بلاول صاحب نے کہا. تو وہ اس سے نا ہر گھر کے اوپر جو بھی اپلیکیشن دے گا جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے ایسے ہی یہ پروگرام ہوگا. تو جو اپلیکیشن دے گا اس کے گھر کے اوپر وہ سولر پاور لگا کر دیں گے اسے. جو سولر پاور سے انرجی پیدا ہوگی پہلے 300 یونٹ نا وہ اس گھر والے کے لیے اس کے فری ہوں گے, اور اس کے بعد جو بجلی استعمال کرے گا گھر والا اس کا اسے بل دینا پڑے گا. اگر اس سے بھی وافر بجلی موجود ہوگی تو وہ نا نیشنل گریڈ میں شامل ہو جائے گی جس سے وابڈا کو بھی فائدہ ہوگا. جی اچھا سر بجلی کے علاوہ یہ تو بجلی کی بات ہوگی, اس کے علاوہ بھی ان کی کوئی ہیں خدمات جو جن کی پارٹی کو پیش کی؟ ہاں جی سر اس کے علاوہ سر تنخواہوں کے متعلق بلاول صاحب نے کہا کہ جن کی تنخواہیں
100% اس میں اضافہ کریں گے اپنے ٹینیور کے اندر نا، وہ ڈبل کر دیں گے اپنا. اس سے بھی جو گورنمنٹ ملازمین ہیں انہیں بڑا فائدہ ہوگا. آگے بھی انہوں نے اپنے 5 سالہ دور میں 135% تنخواہیں بڑھائی تھیں. اب بھی وہ یہ تنخواہیں بڑھانا چاہ رہے ہیں. باقی ایجوکیشن کے متعلق انہوں نے کہا کہ جس طرح بھٹو صاحب نے میٹرک تک ایجوکیشن فری کی تھی، تو یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ میں بھی وہی ان کا جو ہے اس کو دہراؤں اور دوبارہ میٹرک تک. انہوں نے اپنا جو تقریر کی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہاں جی کہ ہم میٹرک تک جو ایجوکیشن ہے نا اس کو بالکل فری کریں گے. لیکن سر اگر دیکھا جائے تو وہ تو صرف گورنمنٹ اداروں میں ابھی بھی جن سے میٹرک تک تعلیم ہے وہ فری دی جا رہی ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں جن سے ہیں وہ اچھے خاصے انہوں نے پیسے یعنی کہ بنائے ہوئے ہیں جن سے فیسز وغیرہ ہیں. سر ایسی بات نہیں ہے، فری بھی نہیں دی جا رہی اور پراپر بھی نہیں دی جا رہی اپنا، تو وہ اس میں بہتری لانا چاہتے ہیں کافی. ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اداروں کو اور بہتر سے بہتر بنایا جائے گا تاکہ ہماری یعنی کہ جن سی جو انہوں نے کہا نا جیسے صحت کے متعلق ہے، جس طرح آپ دیکھیں نا سندھ میں صحت کے متعلق بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہاں پر تقریباً ہر بیماری کا علاج جو کہ پاکستان سے باہر جانا پڑتا تھا مریض کو کروانے کے لیے، وہ وہاں پر ہر شہر کے اندر انہوں نے سینٹر بنا دیے ہیں. جیسے جگر کا آپریشن ہے اپنا، وہ آگے پاکستان میں ہوتا ہی نہیں تھا، وہاں پر شروع کروا دیا انہوں نے. پھر اس کے بعد ہارٹ سرجری ہر ضلع کے اندر ہو رہی ہے، وہاں یہاں نہیں ہو رہی پنجاب کے اندر. تو اس طرح جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے لیے ہر ضلع میں انہوں نے کہا کہ اپنا فیسلٹیز دیں گے. پنجاب کے اندر بھی اپنا اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. اچھا سر، کمپین کی اگر بات کی جائے تو مجھے صرف لاہور میں 2 جگہ پہ کمپین نظر آ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. ایک تو 127 ہوگا جو کہ چیئرمین بلاول صاحب خود لا رہے ہیں، اور دوسرا آپ کا حلقہ ہے. سر ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جس طرح انہوں نے ہمیں مقرر کیا ہے کہ آپ ہماری پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں اپنا، تو ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی جو ہے اپنا اوپر کے سامنے آئے. ہم گھر گھر جا رہے ہیں، دکانوں کے اوپر جا رہے ہیں، مارکیٹوں میں جا رہے ہیں، سب کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں. اور عوام جو ہے وہ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو. اور عوام اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بلاول صاحب کی بلبلا انگیز تقاریر جو انہوں نے کی ہیں اس کو دیکھ کر لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، اور انہوں نے بڑا اظہار کیا کہ ہم انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. اوکے. اچھا سر، کیا کہتے ہیں اگر یہ حلقے کی بات کی جائے PP 173 کی، تو یہ تو نون لیگ کا ایک گھر ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری پارٹیاں بھی کافی مضبوط ہیں، تو کیا کہتے ہیں یہ مقابلہ ٹف جائے گا یا نہیں جائے گا؟ سر ہمیں تو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اس حلقہ سے ون کرے گی، کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ بھی ڈلیور نہیں کر سکی اس ٹائم کے اندر جب وہ اپنا پرائم منسٹر بنے ہیں شہباز شریف وغیرہ. باقی PTI بھی کوئی پراپر ورک نہیں کر سکی اس حلقے کے اندر. اگر اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے نا وہ بلاول صاحب کی سپیچ کا ہے، جو بلاول صاحب نے اپنی تمام اضلاع میں جا کر وہ سپیچ کر رہے ہیں نا، ان کو لوگ ان کی سپیچ سن کر لوگ بڑے ان کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں. یعنی جو پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر بھی گئے تھے نا، وہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں واپس آ رہے ہیں. تو اس کا بڑا ایڈوانٹیج جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو. اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی ہے نا اپنی تقریر کے دوران، جو انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے پاکستان کی عوام نے منتخب کر دیا تو میں اپنے عوام کی خدمت ایسے کروں گا جیسے ایک بیٹا اپنے ماں باپ کی کرتا ہے. یہ بہت بڑی بات کی ہے انہوں نے، اور وہ کرنا بھی چاہتے ہیں اپنا. تو انشاءاللہ ہمیں تو پوری امید ہے کہ اگر وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے اور بہت تیزی سے ملک کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے. سر ان کے میں لاسٹ میں کیا کہتے ہیں میں نے میسیج سنا تھا کہ اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جو سیاسی قائدین ہیں جن پہ کیسز وغیرہ چل رہے ہیں اس کو سب سے پہلے ریموو کریں گے. سر اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ نا کسی کی بھی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کی جو ہے نا مداخلت نہیں ہونی چاہیے سیاست کے اندر. سیاست انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. جو کسی کو عوام جس کو ووٹ دیتی ہے اس کو سامنے آ کر اپنا عوام کی خدمت کرنی چاہیے. زیادہ دباؤ نہیں ہونا چاہیے کسی کا بھی سیاستدانوں کے اوپر نا. وہ یہ چاہ رہے ہیں. باقی دیکھیں اللہ کرے وہ اس چیز کے اندر کامیاب ہوں. اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو بڑا اچھا ہمارے ملک کے لیے بڑا بہتر ہوگا. ہمارا ملک بڑا جلدی ترقی کرے گا. اور اگر ہماری ایجوکیشن بہتر ہوگی اس سے بھی ہمارا ملک بڑی ترقی کرے گا، کیونکہ ایجوکیشن کا بہت برا حال ہے. غریب آدمی تو اب ایجوکیشن دے ہی نہیں سکتا اپنے بچوں کو اپنا، جتنی مہنگائی ہو گئی ہے ایجوکیشن میں. بالکل. اچھا سر، لاسٹ چند سالوں میں اگر دیکھا جائے پاکستان کی پاپولیشن کے حساب سے اور پاکستان کے ینگسٹر کے حساب سے تقریباً 70% جو سے ہمارے ینگسٹر تھے وہ کیا کہتے ہیں اوورسیز بن گئے ہیں، باہر چلے گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہو سکتا ہے؟ سر اس کی وجہ یہی ہے نا کہ نہ تو یہاں پر انڈسٹری نے ڈیولپ کیا ہے اپنے آپ کو. اگر انڈسٹری ڈیولپمنٹ کرتی تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جابز نکلتی ہیں اپنا.
یہاں پر نہ تو پرائیویٹ سیکٹرز میں جاب مل رہی ہیں، نہ گورنمنٹ لیول کے اوپر جاب مل رہی ہیں. اس وجہ سے زیادہ پریشانی ہوئی ہے یہاں پر. تو اگر انڈسٹری بھی یہاں پر، جیسے ہمارا ملک ایگریکلچر ملک ہے پاکستان، اگر اس کی ایگریکلچر کوئی صحیح طریقے سے اگر ڈیولپ کر لیا جائے تو بڑے وسائل یہاں پر مہیا ہو سکتے ہیں، بڑی آمدن ہو سکتی ہے پاکستان کو، ہر چیز اپنا بہتر ہو سکتی ہے. اچھا سر، کیا کہتے ہیں اسی میں میرا کوشچن ایک نکلے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کا پروگرام ہے بینظیر انکم سپورٹ کا، ٹھیک ہے، مجھے بتائیں کیا وہ غریبوں تک پہنچ بھی رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ سر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو درمیان میں لوگ تھے نا، اپنا بلاول صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس طریقے سے دیا تھا اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل نہیں ہو سکا. تو جو درمیان میں لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ اس میں کافی کرپشن کر رہے ہیں. اس کرپشن کو بھی ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم اگر ہماری گورنمنٹ آ جاتی ہے تو ہم اس پروگرام کو چلانے کے لیے نا بینک اکاؤنٹس کھولیں گے، اور اس میں پیسے آئیں گے، وہ اپنا چیک کاٹ کر یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے لے سکے گا. یہ درمیانے لوگ جو پیسے کھا جاتے ہیں نا، اب جاتے ہیں وہ انگوٹھا لگواتے ہیں عورت کا اور کہتے ہیں یہ آپ کے پیسے نہیں آئے، اب جائیں. وہ چکر لگوا کے اپنا جو 9,000 روپیہ آتا ہے ان کا، اس میں سے وہ کسی سے کا 2,000 کاٹ لیتے ہیں، کسی کا 1,000 کاٹ لیتے ہیں. اس سے بیچارے غریب عوام بڑے پریشان ہیں. تو اس کو بھی انہوں نے کہا کہ اس کو بھی حل کیا جائے گا، اور ویسے بھی بجٹ کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم ڈبل کر دیں گے اس کا. اور اس کا بلیم سیدھا کس کو جاتا ہے؟ پارٹی کو جاتا ہے؟ سر پارٹی کو تو نہیں جاتا، یہ تو ان لوگوں کو جاتا ہے نا جو یہ کر رہے ہیں، کیونکہ پارٹی تو نہیں یہ کروا رہی. بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. پارٹی کی تو حکومت ہی نہیں ہے پنجاب کے اندر، آپ کو پتہ ہے. بالکل بالکل بالکل. لیکن جس سے بندوں کو نہیں مل رہی وہ تو یہی سمجھ رہی ہے کہ بھائی پارٹی کی طرف سے ایشو ہے. وہ یہ سمجھتے تو ہیں، مگر عوام کو پتہ ہے کہ مطلب ایسی بات نہیں ہے. ہاں جی، تو ہم اس میں بہتری اکاؤنٹس، جو اکاؤنٹ کھلیں گے نا جب ساروں کے، یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ ہوگی، تو اس میں جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں وہ اس سے آؤٹ ہو جائیں گے. اچھا بالکل اچھا، یہ تو بڑی صحیح بات ہے. اچھا سر مجھے بتائیں کہ ہمارے ینگسٹر کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سر ینگسٹر کے لیے بھی بڑا اچھا انہوں نے پروگرام دیا ہے. ینگسٹر کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ جو اسٹوڈنٹ ہائر ایجوکیشن حاصل کریں گے پاکستان کے اندر، اس کو جب تک ملازمت نہیں ملے گی ہم اس کو وظیفہ اس کا لگائیں گے اپنا، تاکہ وہ جو نوجوان اچھی ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں وہ جرائم کی طرف راغب نہ ہو، بلکہ انہیں اتنا ان کی سپورٹ ہو سکے کہ وہ اچھے کام کی طرف ہی راغب رہیں، اور اپنی پڑھائی اور ٹیکنالوجی جو ہے اس کو اپنا ملک میں پھیلانے کی کوشش کریں. اچھا دیٹس گریٹ. اور سر کیا کہتے ہیں ہمارے جو سے ووٹرز ہیں PP 173 کے، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر ان کے لیے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے ووٹر ہیں اپنا، ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے. اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے تو بلاول بھٹو صاحب بڑا اچھا ویژن اپنا لے کر آئے ہیں اپنے. وہ کہتے ہیں میں جیسے میرے نانا ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، یا میری ماں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اس سے پہلے شہید، انہیں بھی پھانسی دے دی گئی اور میری ماں کو بھی شہید کر دیا گیا. وہ جو کام کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کرنے دیا گیا. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں جو ان کے ادھورے کام ہیں ان کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں گا میں. اچھا ان کا تو ایک وہ منشور بھی تھا نا، روٹی کپڑا اور مکان. سر روٹی کپڑا مکان کا ہی منشور اب بھی لے کر چلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ ان کا جو ویژن ہے وہ یہی ہے. سارا 10 نکاتی ایجنڈا جو بلاول صاحب نے دیا اس کو پڑھ لیں، اس میں مین چیزیں یہی ہیں. جیسے سندھ کے اندر دیکھیں نا 10 لاکھ گھر بے نظیر بستی کے نام سے بنائے گئے ہیں، جو کہ غریب عوام کو فری دیے گئے ہیں. مگر پنجاب کے اندر اس کے بعد بھٹو صاحب کے بعد کوئی ایسا ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی گھروں کی اپنا. تو یہ مطلب ویژن ان کا وہی ہے. سر اس کے ساتھ دیکھا بھی تو جائے نا کہ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب میں حکومت بھی تو نہیں ہے. سر حکومت جس طریقے سے ختم کیا گیا حکومت کو، وہ آپ کو میرا خیال میرے سے بہتر پتہ ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی بڑے اچھے کام کرنا چاہتی ہے. اگر قدرت نے بلاول صاحب کو موقع دیا تو یہ انقلابی پروگرام کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ملک بڑا ترقی کرے گا انشاءاللہ. چلے سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.